العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. ويدخل في الإجماع السكر وحده هنا أن يدخل في مشيته تحرك وهو الصحيح، وكذا في اليمين حتى لو حلف أنه سكران يعتبر هذا الحد. اور اجماع میں سکر بھی داخل ہے، یعنی نشہ. وحدہ ہونا اور ناقض وضو ہونے کی بحث کے سلسلے میں نشہ کی حد یہ ہے ان يدخل فی مشیتہ تحرک، کہ نشہ والے کی چال میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہو جائے. وہ صحیح، اور یہی قول زیادہ صحیح ہے. وقضا فی الیمین، اور یہی مقدار اور یہی حد معتبر ہوں گی یمین کے سلسلے میں. حتی لو حلفا، یہاں تک کہ اگر قسم کھائے کہ وہ نشہ والا ہے، یعتبر ھذا الحد، اسی حد کا اعتبار کیا جائے گا. نواقض وضو کا بیان چل رہا ہے. اس سے پہلے اغما اور جنون کو بیان کیا گیا، وہ ہر حالت میں ناقض وضو ہیں. اب کہتے ہیں کہ اغما ہی میں سکر بھی داخل ہے، یعنی جس طرح اغما اور بے ہوشی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسے سکر یعنی نشہ کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. لفظ سکر بالضم اگر پڑھا جائے تو یہ اسم ہوگا، اور سکر بالفتح اگر اسے پڑھا جائے تو یہ تعیبہ یتعبو کے وزن پر مصدر ہے. سکر، سکیرہ یسکر. سکر اور سکر نشہ کسے کہتے ہیں؟ سکر وہ حالت ہے کہ جب انسان شراب یا شراب کے جیسی مسکرات، نشہ آور چیزیں اگر پیے اور کھائے، اس کے بعد معدے سے بخارات اٹھ کر کے دماغ کو متاثر کر دے. شراب یا شراب جیسی نشہ آور چیزوں کو استعمال کرنے کے بعد انسان کے معدے سے جو بخارات اٹھ کر کے اس کے دماغ کو متاثر کر دے اور بھر دیتے ہیں، اس حالت اور کیفیت کو نشہ کہتے ہیں. اس میں مرگی بھی داخل ہے، جو دراصل جنات و شیاطین کے اثر سے ہوتی ہے. چنانچہ مرگی والا آدمی جب اپنی مرگی سے اور اپنے اس دورے سے افاقہ پا جائے تو اس کے اوپر وضو کرنا لازم ہے. اب سکر اور نشہ کی کتنی مقدار اور اس کی کیا حد ہے ناقض وضو ہونے کے لیے، صاحب شرح وقایہ اسے یہاں بیان فرماتے ہیں. ان يدخل فی مشیتہ تحرک، کہ جس نے نشہ کیا ہے، نشہ آور چیز کا استعمال کیا ہے، اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہو جائے، وہ ڈاواں ڈول ہو رہا ہو، کبھی پیر ادھر پڑتا ہو کبھی ادھر پڑتا ہو. یہ کیفیت اگر نشہ والے کی ہو جائے تو اس صورت میں یہ مقدار اور یہ حد جو ہے ناقض وضو ہوگی. شارح وقایہ نے وہ صحیح کہہ فرمایا کہ یہ قول اور یہ جو بات حد جو بیان کی گئی ہے یہ زیادہ صحیح ہے. دراصل وہ صحیح کہہ کر اس قول سے احتراز مقصود ہے جسے قاضی خان نے اپنے فتاوی میں پسند کیا اور اختیار کیا ہے. ان کے نزدیک ناقض وضو ہونے کی حد یہ ہے کہ اس قدر و نشہ کی کیفیت پیدا ہو پینے والے کو کہ
اسے زمین اور آسمان کا فرق سمجھ میں نہ آ رہا ہو، وہ زمین کو آسمان کہے اور آسمان کو زمین کہے، ان یبلغ بسکرہ الی ان لا یعرف شیئا حتی الارض من السماء، جیسا کہ آپ حاشیہ نمبر 9 میں یہاں دیکھ سکتے ہیں، هو صحیح اعتراض اما اختارہ قاضی خان فی فتاویٰ من ان حدہ ہنا هو الحد المعتبر فی باب الحد، یعنی کسی کو شراب پینے کی سزا دینے کے سلسلے میں نشہ کی جو حد اور مقدار معتبر ہے وہ کہتے ہیں یہاں بھی وہی معتبر ہوں گی ناقض وضو ہونے کے سلسلے میں، اور یہ ہے ان یبلغ بسکرہ الی ان لا یعرف شیئا حتی الارض من السماء، کہ اسے زمین اور آسمان کی پہچان ختم ہو جائے، لیکن صاحب شرح وقایہ نے وہ صحیح کہہ کر کے قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی تردید فرما دی ہے۔ وقضا فی الیمین، یمین کے سلسلے میں بھی یہی حد اور یہی مقدار معتبر ہوں گی نشہ کی۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قسم کھائے کہ وہ نشہ والا ہے تو جب تک اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ اور ڈاواں ڈول پن پیدا نہ ہو تب تک اسے نشہ والا نہیں مانا جائے گا۔ اگر یہی کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جائے تو یعتبر ھذا الحد، اسی کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی اس کو نشہ والا اسی وقت تو مانیں گے اگر، اور اس کی قسم پوری ہوگی جب اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہو جائے، ادھر ادھر اس کے پیر گرنے لگے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ایمان اور قسموں کا دار و مدار عرف پر ہوتا ہے، اور عرف میں اسی شخص کو نشہ والا اور پینے والا شمار کیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ جس کی چال میں تحرک، حرکت پیدا ہو اور جو نشہ کی وجہ سے ادھر ادھر جو ہے ڈاواں ڈول ہو رہا ہو اور جھک رہا ہو۔ اس لیے یہی قول جو ہے نشہ اور یمین کے سلسلے میں بھی معتبر ہوگا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں نواقض وضو کے سلسلے میں۔ وقہقہۃ مصل بالغ یرکع ویسجد حتی لا ينقض الوضوء قہقہۃ الصبی وشرطہ ان یکون فی صلاة ذات رکوع وسجود حتی لو قہقہ فی صلاة الجنازۃ او سجدۃ التلاوۃ لا ينقض الوضوء بل یبطل ما قہقہ فیہ۔ نواقض وضو میں ایک چیز ہے قہقہہ۔ قہقہہ کسے کہتے ہیں؟ جس کو ہم عرف عام میں یا عام زبان میں کہتے ہیں زور سے ہنسنا، کہ جس کے اندر ہنسنے والے کی آواز خود کو بھی سنائی دیتی ہے، اوروں کو بھی سنائی دیتی ہے، آس پاس والوں کو، اور اسی طریقے سے اس میں اس کے دانت بھی کھل جاتے ہیں اور دکھائی دیتے ہیں۔ ویسے کھلکھلا کر ہنسنا جسے ہم کہتے ہیں، بآواز ہنسنا، شریعت میں یہ چیز محمود نہیں ہے بلکہ مذموم ہے، اچھی نہیں ہے۔ یہ انسان کی غفلت اور اس کی جو ہے فکر آخرت سے دوری کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی کبھی قہقہہ نہیں لگایا بلکہ آپ نے تبسم فرمایا ہے، جیسے کہ روایات کے الفاظ بکثرت احادیث میں موجود ہے، تبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں دو چیزیں اور آتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ضحک، اور ایک چیز ہوتی ہے تبسم، جیسا کہ ابھی اس کا ذکر کیا گیا۔ آگے آپ عبارت دیکھیں گے کہ تینوں کی حد بھی بیان کی گئی ہے۔ دیکھیے آپ کو بتا رہا ہوں، وَحَدُّهُ ان تکون مسموعۃ لہ ولجیرانہ، یہ قہقہہ کی حد بیان کی گئی ہے، جس کی آواز خود کو بھی سنائی دے اور اس کے آس پاس والوں کو بھی سنائی دے۔ والضحک ان یکون مسموعا لہ لا لجیرانہ، ضحک یہ ہے کہ جس کی آواز خود ہنسنے والے کو تو سنائی دیوے لیکن پاس والے اور پڑوسی کو سنائی نہ دیوے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ تبطل الصلاۃ والوضوء جمیعا، ضحک سے نماز اور وضو دونوں ختم ہو جاتے ہیں۔ نہیں، یہ تو حکم جو ہے ضحک کا ہے، قہقہہ کا ہے، اس سے نماز بھی باطل ہو جائے گی اور وضو بھی ختم ہو جائے گا، جیسا کہ ابھی ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ اور ضحک کا حکم یہ ہے هو یبطل الصلاۃ والوضوء،
یہ نماز کو تو ختم کر دے گا لیکن اس سے وضو ختم نہیں ہوگا۔ اب تیسری چیز ہے وَالتَّبَسُّمُ أَن لَا يَكُونَ مَسْمُوعًا أَصْلًا وَهُوَ لَا يُبْطِلُ شَيْئًا، کہ تبسم یہ ہے کہ جس کے اندر بالکل آواز ہی نہ ہو، وَهُوَ لَا يُبْطِلُ شَيْئًا، یہ اس کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ یہ کسی بھی چیز کو باطل اور ختم نہیں کرے گا، یعنی نہ نماز اس سے متاثر ہوگی اور نہ اس کا تبسم کرنے والے کا وضو اس سے متاثر ہوگا۔ جیسا کہ نیچے بین السطور لکھا ہوا ہے لما رویہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فی الصلاۃ اخرجہ ابو یعلا والطبرانی والدارقطنی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں تبسم فرمایا ہے۔ پتہ چلا کہ اس سے نہ وضو جائے گا اور نہ نماز جائے گی۔ اب ہم قہقہہ کی ذرا تفصیل دیکھتے ہیں کہ قہقہہ کس صورت میں ناقض وضو ہے۔ چنانچہ صاحب وقایہ نے مسلن بالغن یرکع ویسجد سے قہقہہ کے ناقض وضو ہونے کے سلسلے میں شرائط کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اس کی شرائط ہے۔ نمبر 1 کہ یہ کیفیت اور یہ حالت قہقہہ کی نماز کی حالت میں پیش آئی ہو، پہلی شرط۔ نمبر 2 بالغن، نماز بالغوں کی ہو۔ نمبر 3 یرکع ویسجد، رکوع اور سجدے والی نماز ہو۔ مسلم کی قید سے خارج صلاۃ حالت نکل گئی کہ اگر نماز سے باہر اگر کسی نے قہقہہ لگایا تو یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ جیسے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی وضو کرے اور وضو کے بعد جو ہے ایسی کوئی بات اور حالت پیش آئی جس سے اس کو زور سی ہنسی آ گئی، قہقہہ لگا دیا، تو یہ ناقض وضو نہیں ہے نماز سے باہر۔ بالغین کی قید سے صلاۃ الصبی نکل گئی، بچوں کی نماز میں اگر یہ کیفیت پیش آئی تو یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ یرکع ویسجد کی قید سے سجدہ تلاوت نکل گیا اور نماز جنازہ نکل گئی ہے کہ اس میں سجدہ اور رکوع اور سجدہ جس میں نہیں ہوتا ہے، اس میں اگر کسی نے قہقہہ لگایا صلاۃ جنازہ میں اور سجدہ تلاوت میں تو یہ بھی ناقض وضو نہیں ہوگا۔ یہ شرائط کا بیان مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں فرما دیا۔ اسی کی تفصیل شارح وقایہ آگے فرما رہے ہیں حتی لا ينقض الوضوء قہقہۃ الصبی، یہاں تک کہ بچے کا قہقہہ نماز میں لگانا یہ وضو کو نہیں توڑے گا۔ وشرطہ ان یکون فی صلاۃ ذات رکوع وسجود، قہقہہ کے ناقض وضو ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ رکوع اور سجدے والی نماز ہو۔ آگے تفریع پیش کرتے ہیں اپنی اس بات پر، حتی لو قہقہہ فی صلاۃ الجنازہ او سجدۃ التلاوہ لا ينقض الوضوء، یہاں تک کہ اگر کوئی نماز جنازہ میں یا سجدہ تلاوت میں اگر قہقہہ لگائے تو یہ وضو کو نہیں توڑے گا، بل یبطل ما قہقہ فیہ، بلکہ وہ عمل اور وہ رکن ختم ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا جس میں اس نے قہقہہ لگایا ہے۔ جیسے کہ نماز جنازہ میں لگایا تو نماز جنازہ باطل ہو جائے گی، سجدہ تلاوت میں اگر قہقہہ لگایا تو سجدہ تلاوت ہی کل عدم اور بیکار ہو جائے گا، وضو ختم نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے قہقہہ کا ناقض وضو ہونا یہ خلاف قیاس ہے۔ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ قہقہہ سے وضو نہ ٹوٹے، کیونکہ قہقہہ کوئی حدث نہیں اور نجاست نہیں، اور نمبر 2 قہقہہ لگانے کی صورت میں کوئی خروج نجاست اور خروج حدث ہوتا بھی نہیں ہے، پھر اسے ناقض وضو اور وضو کو توڑنے والا کیوں قرار دیا گیا ہے؟ دراصل یہ اس کا ناقض وضو ہونا خلاف قیاس حدیث پاک سے ثابت ہے۔ وَإِنَّمَا شُرِطَ مَا ذُكِرَ، یہ مذکورہ شرطیں اس لیے بھی لگائی گئی ہے لِأَنَّ انتقاض الوضوء بها ثبت بالحدیث علی خلاف القیاس، کہ قہقہہ کے ذریعے وضو کا ٹوٹ جانا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے خلاف قیاس۔ اور وہ حدیث پاک جس کی تخریج طبرانی نے فرمائی ہے اور اس کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس اذا دخل رجل فتردى فی حفرۃ،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو نماز پڑھوا رہے تھے، ایک آدمی داخل ہوا اور وہ گھڑے میں گر گیا۔ وَكَانَ فِي بَصَرِهِ ضَرَرٌ، گھڑے میں گرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس شخص کی آنکھ میں کمزوری تھی، کوئی خرابی تھی۔ فَضَحِكَ كَثِيرٌ مِّنَ الْقَوْمِ وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ، نماز کی حالت میں لوگوں نے ہنس دیا، بہت سارے لوگ ہنس پڑے۔ فَأَمَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے نماز کے بعد حکم دیا، مَنْ ضَحِكَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ، کہ جس نے ابھی نماز کی حالت میں ہنسا ہے وہ وضو اور نماز کو لوٹا لے۔ اس روایت کو دارقطنی نے، عبدالرزاق نے وغیرہ حضرات نے بھی جو ہے بیان فرمایا ہے۔ بہرحال اس حدیث پاک کی وجہ سے قہقہا کو ناقض وضو قرار دیا گیا ہے خلاف قیاس، ورنہ قیاس کا منشا یہ ہے کہ قہقہا ناقض وضو نہ ہو۔ یہی وجہ ہے، آگے آپ عبارت دیکھیے، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ بِالْقَهْقَهَةِ، حضرت الامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بین السطور لکھا ہے، وَقَضَى عِنْدَ مالک و احمد، ان دونوں حضرات امام مالک امام احمد حنبل رحمہم اللہ کے نزدیک قہقہا سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اور ان حضرات کی دلیل یہی قیاس ہے کہ قہقہا نہ خود کوئی نجاست ہے اور حدث ہے، اور نہ ہی قہقہا کی صورت میں کوئی خروج حدث اور خروج نجاست ہوتا ہے، کیونکہ گویا کوئی ناقض وضو چیز قہقہا کی صورت میں پیش نہیں آتی ہے، پھر کیوں جو ہے قہقہا کو وضو کو توڑنے والا اور ناقض وضو قرار دیا جائے؟ گویا ان حضرات کی دلیل قیاس ہے، لیکن احناف یہ کہتے ہیں کہ خلاف قیاس، چونکہ حدیث پاک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث خلاف قیاس موجود ہے، اس لیے ہم نے قہقہا کو ناقض وضو قرار دیا ہے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔